إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ آج 21 مئی 2016 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 216 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 43 سے آنورڈ شروع کریں گے. پچھلی دفعہ ہماری گفتگو اس بات پر کنکلوڈ ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اور سیدنا ہارون جو ان کے بھائی تھے علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو کھلے معجزات کے ساتھ فرعون کے دربار میں بھیجا کہ وہاں جا کر دعوت پیش کرو. اب یہ جو حکم ہوا تھا اس سے ریلیٹڈ 2 آیات پچھلی دفعہ ہم پڑھ چکے تھے، ان کو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. آیت نمبر 43 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذهبا الی فرعون، تم دونوں جاؤ اب فرعون کی طرف. انہ طغی، بے شک وہ بہت سرکش ہو چکا ہے. فقولا لہ قولا لینا، اور دیکھنا کہ گفتگو کرتے ہوئے اپنی بات میں نرمی رکھنا. لعلہ یتذکر او یخشی، تاکہ وہ نصیحت قبول کر سکے یا مجھ سے ڈر جائے. یعنی یہاں پر ایک دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے بھی ایک ایٹیکیٹس بھی سکھائے جا رہے ہیں کہ چاہے کوئی کتنا بھی سرکش کیوں نہ ہو اس کے ساتھ بات نرمی کے ساتھ کی جائے تاکہ نیگیٹو سائیکالوجی اس کے اندر ڈیولپ نہ ہو. یعنی بجائے اس سے یہ جا کے بات کرنے کے کہ تو بھی گمراہ ہے اور تیرے سارے بزرگ گمراہ تھے، اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، سیدھا ہو جاؤ ساڑھے نال. تو اس طریقے سے تو کوئی بات نہیں سنے گا. حق بات پیش کریں لیکن پازیٹیو انداز میں. اور ساتھ یہ بھی بات پتہ چل گئی کہ خواہ کتنے ہی پازیٹیو انداز میں دعوت پیش کی جائے، جن لوگوں نے حق بات قبول نہیں کرنی انہوں نے نہیں کرنی. اور اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ ایک بندے کو میں نے بھائی صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے نماز کا طریقہ کھول کے بتا دیا ہے، اب بھی وہ سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہا، تو بھائی آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ آپ کا کام اتنا ہی تھا. اللہ تعالیٰ بہترین استاد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بہترین شاگرد، ان کو نصیحت کی گئی کہ آپ نے اس طرح پازیٹیو انداز میں دعوت پیش کرنی ہے، پھر بھی ان کی دعوت نہیں سنی فرعون نے. ان کی دعوت میں کوئی کمی نہیں تھی. توحید کی دعوت ہے ہی اتنی کڑوی ہے کہ یہ حق والوں کا ہی، نصیب والوں کا ہی جو ہے وہ حصہ ہے کہ یہ حق بات قبول کریں. ادروائز جو لوگ بدبختی پر اترے ہوئے ہیں، جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لیتے ہیں حق بات سے، ان کو کبھی بھی حق نصیب نہیں ہوتا. تو تم دونوں اس سے جا کر بات نرمی سے کرنا تاکہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے. قال ربنا، ان دونوں نے کہا. اچھا یہ اب آپ دیکھیں گے اس صورت کی خاصیت ہے کہ اس میں تثنیہ کے صیغے جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں. عربی میں جو ہے وہ جمع کا صیغہ 3 سے شروع ہوتا ہے. عربی میں 3 چیزیں ہیں، واحد ہے، تثنیہ ہے اور جمع ہے. یعنی ایک ہے وہ واحد کا صیغہ ہوگا، اگر 2 ہوں گے تو تثنیہ کا صیغہ ہوگا، اور 3 ہوں گے تو جمع کا 3 اور 3 سے زیادہ.
اب اس میں چونکہ حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دو پرسنالٹیز ہیں، تو آپ اس صورت کی خصوصیت دیکھیں گے کہ بار بار جمع کے سیغے نہیں بلکہ تثنیہ کے سیغے آئیں گے. یہ دیکھیں نا، پہلے بات سٹارٹ ہوئی اذھبا، تم دونوں جاؤ. اب یہ جو آیا قالا، یہ قالا الف کے ساتھ اگر آئے گا تو دو کے لیے ہے. اگر قالا صرف قالا لام کے اوپر زبر ہے تو وہ سنگولر کا سیغہ ہے، اور اگر قالو ہوگا تو جمع کا سیغہ ہوگا. قالا، ان دونوں نے کہا، ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى. ان دونوں نے کہا کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں یہ خوف لاحق ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بدتمیزی کرے گا، دست درازی کرے گا، یا سرکشی پر اتر آئے گا. اب وہ ظاہر ہے کہ اپنے وہ جو ریزرویشنز تھیں وہ اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ بات تو یہ بڑی کڑوی ہے، کدھر سننی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے اپنی ریکویسٹ جو ہے وہ پٹ کر دی. تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ یہ قالا یعنی تثنیہ کا سیغہ استعمال ہوا، اور قرآن حکیم میں اس کی دی بیسٹ جو مثال ہے میں اکثر دیا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ریفرنس سے، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا. وہی رب ہے مشرق کا بھی اور مغرب کا بھی، پس اسی کو اپنا کارساز بناؤ. اچھا، پھر آتا ہے رب المشرقین و رب المغربین. وہ رب ہے دو مشرقوں کا اور دو مغربوں کا. اور پھر آتا ہے رب المشارق والمغارب. وہ رب ہے کئی مشرقوں کا اور کئی مغربوں کا. یہ اب واحد، تثنیہ اور جمع کی مثال. رب المشرق یہ سنگولر، رب ہے مشرق کا اور مغرب کا. پھر آیا رب المشرقین و رب المغربین سورۃ الرحمن میں، دو مشرقوں کا رب اور دو مغربوں کا رب. اور پھر آیا رب المشارق والمغارب، کئی مشرقوں کا رب اور کئی مغربوں کا رب. کل بھی جمعرات والے دن میرا قائد اعظم یونیورسٹی میں لیکچر تھا. اس کی وہ ویڈیو تو اتنی اچھی ریکارڈ نہیں ہوئی تھی، البتہ آڈیو ریکارڈنگ اس کی بڑی زبردست تھی. وہ ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پر مسئلہ نمبر 83C کے عنوان سے اپلوڈ ہو چکی ہے. 77 منٹ کی گفتگو، اور اس کا عنوان تھا ایگزسٹنس آف گاڈ، اللہ کے وجود کا جو ثبوت ہے قرآن اور سائنس کی روشنی میں. اس کے اوپر میں نے قائد اعظم یونیورسٹی کی مسجد میں لیکچر دیا تھا. اور وہاں پر لیکچر کے بعد مجھ سے ایک بندے نے یہی سوال کیا کہ یہ جو آیا ہے رب المشارق والمغارب، اللہ تعالیٰ کئی مشرقوں کا رب ہے اور کئی مغربوں کا رب ہے، تو مشرق تو ایک سے زیادہ ہیں. تو پھر میں نے اسے بتایا کہ ٹیکنیکلی سپیکنگ مشرق اور مغرب تو ایک ہی ہے. یعنی مشرق سے سورج ود ریفرنس ٹو زمین طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے مغرب میں ود ریفرنس ٹو زمین. ویسے تو سورج نہ طلوع ہوتا ہے نہ غروب، لیکن یہ سن سیٹ اور سن رائز جو ہے وہ ود ریفرنس ٹو زمین ہوتا ہے. تو مینلی تو مشرق اور مغرب ایک ہی ہے، لیکن گرمیوں اور سردیوں میں سورج کے نکلنے کی جگہ مختلف ہوتی ہے. سردیوں میں چونکہ دن چھوٹا ہوتا ہے لہٰذا سورج جو ہے وہ مشرق سے نکلتا ہے، لیکن مکمل طور پر سینٹر میں آسمان کے افق پہ آنے کی بجائے وہ سائیڈ ہی سے یوں ہوتا ہوا مغرب میں غروب ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے دن جلدی ختم ہو جاتا ہے. جبکہ گرمیوں میں سورج جو ہے وہ مشرق سے نکل کے بالکل سر کے اوپر سے گزرتا ہوا مغرب تک جاتا ہے، تو زیادہ اس کو وہ ود ریفرنس ٹو زمین اس کا ٹریک زیادہ بنتا ہے. یہ ود ریفرنس ٹو زمین بات ہو رہی ہے، یہ سائنٹیفک کوئی اس میں فالٹ نہ نکالے کہ بھائی سورج تو نہ نکلتا ہے نہ غروب ہوتا ہے. ود ریفرنس ٹو زمین، کیونکہ آپ اگر امریکن اخبار بھی اٹھائیں گے اس میں بھی سن رائز اور سن سیٹ کا وقت لکھا ہوتا ہے، تو وہ ود ریفرنس ٹو زمین بات ہو رہی ہوتی ہے. تو گرمیوں میں سورج کا لمبا ٹریک بن جاتا ہے ود ریفرنس ٹو زمین. تو یہ دو مشرقیں اور دو مغربیں تو بن جاتی ہیں، کیونکہ وہ غروب ہونے کی جگہ مغرب میں سردیوں میں اور ہوتی ہے اور گرمیوں میں اور ہوتی ہے. گرمیوں میں وہ شمال کی طرف آ جاتی ہے، اس کی غروب ہونے کی جگہ شمال کی طرف ڈرفٹ کر جاتی ہے، اور سردیوں میں جنوب کی طرف، اسی لیے پھر اس کا ٹریک کم ہو جاتا ہے. تو یہ دو مشرق اور دو مغرب، دو ایکسٹریمز بن گئی نا، دو مشرق اور دو مغرب، گرمیوں والی مشرق اور سردیوں والی مشرق، اور پھر گرمیوں والی مغرب اور سردیوں والی مغرب. پھر اس کے دوران بھی روزانہ ایک نئی پوزیشن سے سورج نکلتا ہے، آہستہ آہستہ ڈرفٹ کرتا ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ رات کو سوئیں گرمی ہے تو اگلے دن جو ہے بالکل سردی ہو گئی ہے.
آہستہ آہستہ چلتا ہے. تو آہستہ آہستہ پہلی مشرق سے نکلا، پھر آہستہ آہستہ جب سردیوں کی طرف جائے گا تھوڑا آگے آئے گا، پھر آگے سے نکلے گا، پھر آگے سے. تو یہ 365 کے قریب مشرقیں بنتی ہیں روزانہ. وہ ایک نئی لوکیشن سے، نئے کوآرڈینیٹ سے ود ریفرنس ٹو زمین طلوع ہوتا ہے، اور پھر ود ریفرنس ٹو زمین غروب ہوتا ہے ایک نئی مغرب میں روزانہ. وہ 365 مغربیں ہیں. تو ان کی جو 2 ایکسٹریم مغرب ہیں وہ ہیں 2 مغربین، اور یہاں پہ 2 ایکسٹریم مشرقیں جو ہیں وہ مشرقین، اور پھر بیچ میں کتنی زیادہ ہے؟ تو ساری رب المشارق والمغارب، رب المشرقین والمغربین اور رب المشرق والمغرب. تو اوورال ہم اس پورے کو ہی مشرق کہہ دیتے ہیں، اوورال اس پورے کو ہی مغرب کہہ دیتے ہیں. جیسے اب ہمارے پاکستان میں جو قبلہ ہے وہ مغرب سے جنوب کی طرف ہے. ہم جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں 12 ڈگری بنتا ہے مغرب سے جنوب کی طرف. اسلام آباد میں 14 ڈگری بنتا ہے، لیکن ہم اس کو عموماً مغرب ہی کہتے ہیں. لیکن ایگزیکٹ اگر ڈائریکشن ہے تو مغرب سے 12 ڈگری جنوب کی طرف ہے. تو قبلے کی ڈائریکشن عموماً لوگ سورج کے اعتبار سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. بھائی سورج گرمیوں میں اور اعتبار سے غروب ہوتا ہے، سردیوں میں اور. تو گرمیوں میں وہ جو ہے وہ قبلہ شریف کے رائٹ کی طرف ہو رہا ہے، تو سردیوں میں تقریباً شاید اس کے قریب یا جنوب کی طرف ہو رہا ہوگا. تو یہ اوورال پوری مغرب بنتی ہے عموماً بولنے کے اندر. لیکن ایگزیکٹ ڈائریکشن میں جو ہے وہ سینٹر میں جو آئے گی نا وہ ہوگی مشرق، اور یہاں پہ بھی جو سینٹر میں ہوگی وہ مغرب. اور اسی طریقے سے جو نارتھ سٹار ہے، رات کو جو قطبی ستارہ ہے یا جو ارتھ میگنیٹک فیلڈ ہے، اس میں جو نارتھ پول ہے جو اوپر کی طرف ہے، اس کی طرف کمپاس ہوتی ہے نا، وہ ایگزیکٹ جو ہے وہ شمال کی ڈائریکشن بنتی ہے. تو اگر آپ شمال کی طرف رخ کر لیں تو آپ کے دائیں جانب جو ہے وہ مشرق ہوگا، بائیں جانب مغرب ہوگا، اور ایگزیکٹ پیٹھ کے پیچھے جنوب ہوگا. تو یہ میں نے اس اعتبار سے بتا دیا. وہ مجھے یاد آیا کہ یہ جو تثنیہ کا صیغہ آیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے ریفرنس سے استعمال کیا ہے. رب المشرق والمغرب، رب المشرقین والمغربین، رب المشارق والمغارب. تو یہ ایک سائنٹیفک کوسچن بھی تھا اور عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے میں نے ایک انفارمیشن بھی آپ کو دے دی. بہرحال اب ان دونوں نے عرض کی کہ اللہ اگر ہم فرعون سے جا کے بات کریں گے ہمیں تو ڈر ہے کہ وہ جنہوں سے صحیح ترجمہ ہوگا ساڑھے گل پہ جائے گا. این یفرط علینا او این یطغا، یا وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ بغاوت اور سرکشی کا ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کرے گا. قال لا تخافا، اب یہ پھر وہی آپ دیکھیں اللہ نے فرمایا تم دونوں مت ڈرو. اننی معکما، بے شک میں تمہارے دونوں کے ساتھ ہوں. اننی معکم ہوتا نا اگر تو ہوتا کہ تم سب کے ساتھ ہو، اور معکا ہوتا تو تمہارے اکیلے کے ساتھ ہوں. یہ ہے معکما، تم دونوں کے ساتھ ہوں. اسمع و ارا، میں ہر چیز کو سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں. یعنی میری نگاہوں کے تم سامنے ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم میری حفاظت میں ہو؟ تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کوئی نہیں ہوگا، بے فکر ہو کے جاؤ. فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيل. پس جب وہ بے خوف و خطر دربار فرعون میں پہنچے، فقولا، اب یہ فقالو نہیں آیا، فقولا، ان دونوں نے کہا، انا رسولا، بے شک ہم دونوں رسول ہیں، ربی کا، تیرے رب کی طرف سے، فارسل معنا بنی اسرائیل، پس بنی اسرائیل کو ہماری طرف بھیج، ہمارے ساتھ بھیج دے. یعنی بنی اسرائیل کو انہوں نے غلام بنایا ہوا تھا. میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرما دی تھی، جو سورہ یوسف میں ہم ڈیٹیل سے پڑھ چکے، اور میں نے بتایا تھا کہ سورہ یوسف کی اینالوجی سورہ طٰہٰ کے ساتھ بنتی ہے. سورہ یوسف مکمل طور پر ایک پیغمبر کے حالات زندگی پہ ہے. حضرت یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، ان کے حالات زندگی پہ ہے سورہ یوسف. اور سورہ طٰہٰ جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی پہ ہے. اور یہ دونوں بنی اسرائیل سے، یعنی حضرت یعقوب کی اولاد. حضرت یعقوب کا تخلص تھا اسرائیل، یہ بھی اسرائیل نام بھی انہی کے نام کے اوپر بنایا ہوا ہے. یہ ملک اللہ کا بندہ، ہبرو لینگویج میں، عبرانی زبان میں، عربی میں ہم عبداللہ کہتے ہیں. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام، قرآن میں ان کا تخلص جو ہے وہ کئی مرتبہ آیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا یہ تخلص تھا، اسرائیل اللہ کا بندہ. تو
حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے ان کے 12 بھائی بھی وہاں پر پہنچ گئے، پھر وہاں پر وہ آباد ہو گئے، ان کو بادشاہت مل گئی، پھر کئی سو سال تک ان کی حکومت وہاں پر قائم رہی. پھر وہاں پر ایک نیشنل موومنٹ اٹھی کہ یہ باہر سے لوگ آ کر ہم پر فلسطین سے قابض ہو گئے ہیں، اور وہاں پر انقلاب آیا، اور اس انقلاب کے نتیجے میں بنی اسرائیل جو تھے، جو پہلے بادشاہ تھے، وہ محکوم ہو گئے. اور ظاہر ہے کہ ہر عروج کو زوال ہے، عروج آیا تھا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، پھر زوال آ گیا. اور جو نیشنل موومنٹ تھی انہوں نے حکومت پر قبضہ کر لیا، اور وہی فرعونی تھے. پھر 300 سال تک انہوں نے حکومت کی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان میں منجی بنا کر، نجات دہندہ ان کا بنا کر، اور اس غلامی سے نجات دلوانے کے لیے جو ہے وہ ایک لیڈر بنا کر پروفٹ کی شکل میں مبعوث کیا. تو یوسف علیہ السلام کی وجہ سے بنی اسرائیل وہاں پر آباد ہوئے اور ان کو حکومت ملی، اور جب وہ محکوم ہوئے تو اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے بنی اسرائیل کو نجات ملی. اور وہ پھر فرعون جو 300 سال سے ان پر ظلم کر رہا تھا، ان کی بچیوں کو قتل کر دیتا تھا، اور بچوں کو قتل کر دیتا تھا، اور بچیوں کو زندہ رکھتا تھا، یعنی اپنی وہ سمجھ لیں ذاتی استعمال کے لیے، اور بچوں کو قتل کر دیتا تھا، کیونکہ اس کو کہیں سے یہ بات پتہ چلی تھی کہ بنی اسرائیل میں کوئی منجی آئے گا جو بنی اسرائیل کو نجات دلائے گا، تو وہ کسی بچے کو بھی زندہ نہیں رہنے دیتا تھا. اور پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ساتھ اسی فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرمائی. تو اب وہ جب فرعون کے دربار میں گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم دونوں بے شک اللہ کے رسول ہیں تیرے رب کی طرف سے، تیرے پاس آئے ہیں. فَأَرْسِلْ مَعَنَا بنی اسرائیل، پس بنی اسرائیل کو اب ہمارے ساتھ تو بھیج دے. یہ 6 لاکھ کے قریب تھے. اب ظاہر ہے یہ ان کے غلام، یہ تو آج کسی امیر آدمی کو کہیں کہ جتنے غلام آزاد کر میرے والے کر، تو کون کرتا ہے؟ حکومت بھی ہو تو یہ بہت بڑی تھریٹ تھی. وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اور مت ان کو تکلیف دے، عذاب دے، جو تو اتنے عرصے سے ان کے بچوں کو قتل کر رہے ہے اور ان کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے، اپنے ذاتی کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے. قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكَ، بے شک ہم تیرے رب کی طرف سے جو ہے وہ روشن نشانی لے کر آئے ہیں. یعنی ایک وہ عصا کا معجزہ، اس کو وہ پھینکتے تھے، وہ پلانٹ کنگڈم اینیمل کنگڈم میں بدل جاتا تھا، یعنی اژدہا بن جاتا تھا. اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام اپنی بغل میں ہاتھ یوں ڈال کے یوں نکالتے تھے تو وہ سورج کی طرح روشن ہو جاتا تھا. تو یہ 2 نشانیاں. والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی بات قبول کر لے. یہی سلام ہے جو کافر کو کرنا چاہیے. میں نے اس کے اوپر بھی کوسچن آنسر سیشن میں ریکارڈنگ کروا دی ہے. کیا غیر مسلم کو سلام میں پہل کر سکتے ہیں؟ تو یہ بھی دیکھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے خود غیر مسلم کو سلام میں پہل کی ہے، لیکن کس انداز میں؟ والسلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو ہر اس شخص پر جو ہدایت کی بات قبول کر لے. انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، بے شک ہمیں تو اس بات کی وحی کی گئی ہے اپنے رب کی طرف سے کہ جو کوئی بھی اب اس حق بات کو جھٹلائے گا، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جو پیغمبر بنا کے بھیجے گئے، ان کی تعلیمات کو جھٹلائے گا اور روگردانی کرے گا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں عذاب ہے. قال فمن ربک یا موسیٰ، اب فرعون کہنے لگا ہے موسیٰ یہ رب کون سا ہے تیرا، تم دونوں کا رب کون سا ہے؟ اب یہ دیکھیں ربکم نہیں آیا، ربکما، تم دونوں کا رب کون سا ہے؟ یہ کس رب کی بات کر رہے ہو؟ کیونکہ وہ خود ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا اس اعتبار سے کہ میری حکومت ہے یہاں پر. اب جواب ذرا سنیں، کیا زبردست جواب ہے. قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو خلقت عطا فرمائی، تخلیق فرمایا، اور اس کو جبلی ہدایت کی طرف رہنمائی بھی کرتی ہے. یہ بڑی کانٹے کی بات ہے. آپ دیکھیں چوزا مرغی کا جب انڈے میں سے نکلتا ہے، اس کو کون سکھاتا ہے کہ اس نے دانا چگنا ہے؟ پھر وہ جب پانی پیتا ہے تو یوں یوں ایسے اوپر کرتا ہے پانی کو نیچے کرنے کے لیے. یہ جبلی ہدایت ہے. اسی طریقے سے جب چھوٹا انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو دودھ پینے کی جو جبلی ہدایت ہے وہ بلٹ ان اللہ تعالیٰ نے اس کی جبلت میں انسٹنکٹ میں ڈال دی ہے. اس کو اگر سکھانا پڑ جائے کہ دودھ کیسے پینا ہے فیڈر سے، تو کوئی سکھا سکتا ہے اتنے چھوٹے بچے کو؟ تو سارے بچے ہی مر جائیں. اب یہ جو جبلی ہدایت ہے یہ اس کی طرف اشارہ ہے.
اور میں نے اس پہ پورا الگ سے لیکچر بھی دے دیا، مسئلہ نمبر 6B، جبلی ہدایت کے اوپر، خواب اور کشف اور الہام، اس سے ریلیٹڈ میں نے گفتگو کی تھی، اس میں یہ بات بھی میں نے ڈسکس کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو ایک جبلی ہدایت دے دی ہے. پرندے ہیں ان کو جبلی ہدایت ہے، ان کو کوئی نہیں سکھاتا کہ آپ نے گھونسلہ کیسے بنانا ہے، بناتے ہیں کس طریقے سے پروتے ہیں. پھر شہد کی مکھی کو دیکھیں کس طرح وہ اپنا چھتا جو بناتی ہے، ہیگزاگونل شیپ میں ہوتا ہے 6 کونوں والا، پوری اس کی آپ سمجھ لیں کہ ایک چیز کوآرڈینیٹ لوکیٹ ہوئے ہوتے ہیں. یہ جبلی ہدایت ہے. اور اسے پتہ ہے کہ میں نے کس جو ہے وہ پھول کا رس چوسنا ہے، اور اس کے بعد پھر واپس کیسے چھتے میں آنا ہے، پھر ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے، پورا ایک نظام ہوتا ہے، چیونٹیوں کا نظام ہوتا ہے. یہ ساری جبلی ہدایت ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ وہ ہے، اب اتنی بڑی بات کر دی کہ کوئی دعویٰ تو یہ نہیں کر سکتا کہ میں بھی یہ کر سکنا، ورنہ فرعون کہتا ہے میں بھی کر لینا. میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو تخلیق کیا اور اس کو جبلی ہدایت دے دی، اس کی انسٹنکٹ رکھ دی. اللہ اکبر. قال فما بال القرون الاولى، دیکھو اس نے بھی آگے سے یکا پھینک دیا. وہ کہتا ہے یہ تو اب اس بات کا جو جواب نہیں تھا نا، ادھر بھی آپ کسی کو بات کریں نا تو مثلا آپ کسی کو بتائیں جی بھئی یہ کتاب و سنت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، بھی بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے، وہ کہتا ہے ایڈے بڑے بڑے بزرگ پاگل سن، انہوں نے کیا بنے گا، یہ کرتے ہیں نا بات. اب فرعون نے بھی یہی بات کی. اس نے کہا قال فما بال القرون الاولى، اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ جو ہمارے بزرگ پہلے گزر چکے ہیں ان کا کیا بنے گا. یعنی اگر تم ہدایت آج میرے پاس لے آئے ہو، وہ تو سارے اسی دین پہ مرے ہیں، وہ پھر کتنے نے. اب اگر موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ دینا وہ بھی دوزخ کھینچنے، تو وہ سارے کے سارے لوگ ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑا انٹلیکچوئل لیول کے اوپر جا کر جواب دیا ہے، بہت زبردست. قال علمها عند ربی، انہوں نے کہا کہ وہ جو اگلے لوگ گزر چکے ہیں تمہارے آباء و اجداد، ان کا علم تو میرے رب کے پاس ہے. فی کتاب، اس کی کتاب میں، لوح محفوظ میں. لا یضل ربی ولا ینسا، نہ تو میرا رب بھٹکتا ہے اور نہ وہ بھولتا ہے. جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ ان کا معاملہ ہے. ادھر بھی میں بھی یہی کہتا ہوں کہ جب یہ کوئی اس طریقے سے بات کرتے ہیں جی فلاں بزرگ کو بات سمجھ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں بھائی میرے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، ہم تو اس چیز کے پابند ہیں جو ہمارے تک آئی ہے. واللہ عالم ان کی تعلیمات ہیں بھی ہیں یا نہیں ہیں، اگر ہے ان پر حق واضح ہوا یا نہیں ہوا یہ اللہ جانے، اور اس کے بندے کا معاملہ. ہم کسی کے بارے میں ڈیسیژن نہیں کر سکتے. البتہ ہم خود تو یہ پابند ہے نا، میں اپنا منہ کیوں چپیڑ مار کے سرخ کر لوں اگر کسی کا سرخ ہے. اگر کسی کو حق بات نہیں پتہ چلی اور وہ گمراہی پر مر گیا تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ میں بھی آنکھیں بند کر لوں؟ نہیں، مجھے جب حق بات پتہ چلی ہے تو میں حق بات قبول کروں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان کا جو رب ہے وہ خوب جانتا ہے، اور نہ وہ بھولتا ہے نہ وہ بھٹکتا ہے، اس کے پاس علم میں ہے وہ چیز جو تمہارے آباء و اجداد جن بزرگوں کی بات کرتے ہو. الذی جعل لکم الارض مہدا، وہی اللہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا. وسلک لکم فیہا سبلا، اور اس نے تمہارے لیے اس زمین میں راستے بنا دیے. وانزل من السماء ماء، اور اسی نے آسمان سے پانی نازل فرمایا. فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین سے مختلف قسم کی نباتات، اناج وغیرہ اگائے، مختلف قسم کے. کلوا ورعوا انعامکم، خود بھی کھاؤ اور چارے کے طور پر کھلاؤ اپنے مویشیوں کو. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں اہل عقل کے لیے. یہ جو فزیکل فینومینا آف نیچر ہے، قانون قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ ہر انسان آبزرو کر سکتا ہے. اس کے اندر اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں کہ یہ سارے فزیکل فینومینا جو بڑی پرفیکشن اور ہارمونی کے ساتھ ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں کائنات کے اندر، یہ سب کی سب چیزیں کون کر رہے ہیں؟ یعنی مثلا اگر میں نے اس دنیا میں آنکھ کھولی، میں اپنی مرضی سے تو پیدا نہیں ہوا. جو حالات و واقعات میں نے دیکھے، اس کا کریٹر کیا میں ہوں؟ نہیں. کیا میرے ماں باپ ہیں؟ نہیں. کیا ان کے ماں باپ ہیں؟ نہیں. سب کے سب لوگ جو ہیں انہوں نے ان گیون سرکمسٹانسز میں آنکھ کھولی ہے. وہ بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ آسمان سے پانی برستا ہے، زمین سے نباتات اگتے ہیں. بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ بھینس اور گائے چارہ کھاتی ہے، اس میں سے دودھ نکلتا ہے، اور دودھ سے ہی بچے جو ہیں وہ جوان ہوتے ہیں. آج دنیا سے دودھ ختم ہو جائے نا، قرآن حکیم میں فزیکل فینومینا جو بیان ہوئے ہیں ان میں ٹاپ آف دا لسٹ جس چیز کے اوپر ایمفسائز کیا گیا وہ دودھ کا. سورۃ الروم کے اندر بھی آیا یہ بات، اور سورۃ النحل کے اندر بھی، کہ دیکھو ہم تمہیں جو یہ گائے ہیں، یہ مویشی ہیں، ان کے پیٹ گوبر اور خون کے درمیان سے نتھرا ہوا دودھ پلاتے ہیں.
اب یہ کوئی چھوٹی چیز ہے بھائیو. دودھ اتنی بڑی چیز ہے کہ دنیا سے اگر دودھ ختم ہو جائے انسانیت ختم ہو جائے. کیوں؟ بچے تو بڑے ہی دودھ کے اوپر ہوتے ہیں. یہ آپ جو ڈبوں والا دودھ بھی پلا رہے ہیں یہ بھی اسی دودھ کو خشک کیا ہوا ہے. اگر دودھ دنیا سے ختم ہو جائے بچہ بڑا ہی نہیں ہو سکتا. نہ جانور کا بچہ نہ انسان کا بچہ بڑا ہو سکتا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے. تو یہ جتنے بھی فزیکل فینومینا آف نیچر ہم اس کائنات میں قانون قدرت آبزرو کرتے ہیں, سائنٹیفک فیکٹس, ان سب کے پیچھے جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اور ابھی یہ جو میرا لیکچر بھی اپلوڈ ہوا ہے مسئلہ نمبر 83C, اس میں نے یہ بات کی ہے ایگزسٹنس آف گاڈ والے لیکچر میں کہ God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. خدا ہی وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فینومینا کی. ہر قانون قدرت کی وضاحت صرف ایک ہے اور وہ ہے گاڈ. ہر چیز کے پیچھے اللہ ہے. اور سائنس بھی دیکھیں اس نے اپنی عاجزی کا اظہار کر دیا. سائنس صرف دو سوالوں سے ڈیل کرتی ہے, کیا اور کیوں, وٹ اینڈ وائی. تیسرا سوال جو ہے نا ہاؤ, کیسے, سائنس کہتی ہے یہ تو ہماری ڈومین سے باہر ہے. سائنس کہتی ہے اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر. کیا ہوا, زلزلہ آیا. کیوں آیا؟ ٹیکٹونک پلیٹس کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہوئی. کیسے ڈسٹرب ہو گئی؟ وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر. اب یہ کیسے ہی میں تو قیامت پوشیدہ ہے. اسی کیسے کے پیچھے ہی تو گاڈ ہے. God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. خدا ہی وضاحت ہے تمام قانون قدرت کے پیچھے. اور اسی کو ہم کہتے ہیں میٹا فزکس. ایک ہے فزکس. فزکس تو اس ٹینجیبل فارم میں جو دنیا ایگزسٹ کرتی ہے, میٹر, اس کے ساتھ ڈیل کرتی ہے. ایک ہے میٹا فزکس, ما بعد الطبیعات جسے کہا جاتا ہے اردو میں. شستہ اردو میں اتنے مشکل لفظ ہے اس کے لیے کہ ہر فزیکل فینومینا کے پیچھے جو ہے وہ ایک ڈیوائن سورس ہے اور وہی اللہ ہے. کوئی اسے گاڈ کہتا ہے, کوئی اسے اللہ کہتا ہے, کوئی اسے سپریم بینگ کہتا ہے, کوئی اسے سپر نیچرل ایجنسی کہتا ہے, کوئی اسے بھگوان کہتا ہے, کوئی اسے خدا کہتا ہے وہ ایک ہی. تو اللہ تعالیٰ کی یہی قانون قدرت کی جو نشانیاں تھیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامنے رکھی فرعون کو کہ ہاں بتا یہ ساری چیزیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی آسمان سے پانی نازل فرمایا, اس سے کھیتیاں اگائیں جو تم چارہ بھی کھلاتے ہو اپنے مویشیوں کو اور خود بھی کھاتے ہو. پوری زندگی کا نظام جو اسی وجہ سے چل رہا ہے. اب یہ الگ سے ٹاپک ہے. مسئلہ نمبر 60 میں نے اس پہ دیا ہوا ہے, ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس. اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی پہ. اہل سنت پاک.com پہ مسئلہ نمبر 60 کے نام سے. منہا خلقناکم, اسی زمین میں سے اس نے تمہیں پیدا کیا. وفیہا نعیدکم, اور اسی میں تمہیں لوٹایا جائے گا. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى, اور پھر اسی زمین سے قیامت والے دن تمہیں نکال لیا جائے گا. اب چاہے کوئی ایئر کریش میں مرے اس کی راکھ بھی اسی زمین پہ آنی ہے, چاہے کوئی شیر کے پیٹ میں چلا جائے وہ بھی اسی زمین میں ہی آنا ہے الٹیمیٹلی. کھا پی کے جو بھی اس نے ہضم کر کے باہر نکالا اسی زمین میں. کوئی سمندر میں غرق ہو جائے وہ بھی اسی زمین کے پیٹ میں ہی ہے, سمندر بھی اسی زمین کے اندر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دیتے ہوئے کہا کہ اسی زمین سے اس نے تمہیں پیدا کیا, اسی میں تمہیں لوٹائے گا اور اسی سے دوبارہ نکالا جائے گا. یہ ایک ضعیف روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ مٹی ڈالتے وقت یہی آیت پڑھا کرتے تھے. البتہ ایک صحیح روایت بھی ہے جامعہ ترمذی میں اور سنن ابی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ, اور مشکات میں اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 1707 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قبر پہ دفنانے کے لیے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے, بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ, یا بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ, یا بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ. اللہ کے نام کے ساتھ اسی پر یقین رکھتے ہوئے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر. تو یہ جب بھی کبھی مردے کو دفنایا جائے تو وہ مٹی ڈالتے وقت یہ دعا پڑھا کریں, بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. بسم اللہ تو پہلے ہی یاد ہے, وعلی ملت رسول اللہ. ویسے تو لفظ ہے رسول اللہ لیکن علا کی وجہ سے زیر آ جاتی ہے. بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ, یا بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ. اللہ کے نام کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کے اوپر, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر.